بھارت میں گزشتہ 200 سال سے جس مصنوعی ہندو قومی تشخص کا تصور ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، اس نے وہاں بسنے والے ہندوؤں اور ان کی متعصب قیادت کو آج اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ایک بہت بڑے جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے۔ یہ جنگ ویسے تو قومی ریاستوں کے درمیان ہے، لیکن مذہبی ہندو قیادت اسے دیوتاؤں کی پوتر سرزمین کی یدھ سمجھ رہے ہیں، مگر مغربی عالمی طاقتیں اسے ایک ایسا میدان جنگ بنائی بیٹھی ہیں جہاں پر ہونے والی لڑائی سے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی دو معاشی طاقتیں چین اور بھارت اپنی اپنی بربادی کے پروانوں پر دستخط کر دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف 2001 میں شروع ہونے والی جنگ کے عین بیچوں بیچ جب جارج ڈبلیو بش نے دوسری دفعہ امریکی صدارت کا انتخاب جیتا تو اس نے اپنے پہلے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں کہا، ہم اس قدر بھولے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں چین اور بھارت کی معیشتوں کے خطرات کا اندازہ نہ ہو۔ بھارت کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا تعلیمی نظام ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جارج بش نے یہ خطاب 2 فروری 2005 کو کیا تھا، اور آج سے ٹھیک 15 سال بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کس قدر غیر محسوس طریقے سے بھارت میں ہندوتوا کے تصور کو کارپوریٹ سرمایہ کی مدد اور ہندو اکثریت کی بالادستی کو جمہوری لبادہ پہنا کر بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بجرنگ دل کی خونی آوازوں کو نریندر مودی کی صورت میں 26 مئی 2014 کو اکثریتی وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا، اور پھر بھارت کے عوام میں اس نفرت کے غبارے میں مزید ہوا بھر دی گئی۔ نعرہ یہ دیا گیا کہ اس یدھ کے بعد پورے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برما، نیپال، سری لنکا، سکم، بھوٹان، یہاں تک کہ افغانستان کے کابل و قندھار پر ہندوتوا کا 13ویں پرچم لہرائے گا۔ اس نعرے نے بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کو اس قدر پرجوش بنا دیا کہ 5 سال بعد اگلے الیکشنوں میں مودی نے 30 مئی 2019 کو بے پناہ اکثریت کے ساتھ حلف اٹھایا، جس نے بھارتی سیکولر آئین کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ صرف 2 ماہ بعد 30 جولائی 2019 کو مسلمانوں کے طلاق ثلاثہ کے فقہی قانون کو پارلیمنٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ اس کے صرف 5 دن بعد 5 اگست کو آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کی گئی، اور جولائی کی 31 تاریخ کو ہی بھارت میں شہریوں کا ایک قومی رجسٹر مرتب کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 12 دسمبر 2019 کو مسلمان دشمن NRC قانون لایا گیا۔ اس بل کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ دنیا بھر کے ہندوؤں کو بھارت میں جمع کیا جائے جو بھارت کی لوکل ذاتوں کے لوگ مسلمان یا عیسائی، بدھ یا جین مت قبول کر چکے ہیں، انہیں واپس ہندو بنایا جائے، اور باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کو بھارت کی پوتر سرزمین سے باہر دھکیل دیا جائے۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے پورا بھارتی سماج 2 حصوں میں منقسم ہو چکا ہے، ایک ہندو اور دوسرے نان ہندو۔ اس فضا میں بھارت میں بسنے والے ہندوؤں کی اکثریت اس پوتر یدھ میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ان کے پنڈت، یوگی، مہامنت اور کنڈلی نکالنے والے مہورتیں نکال رہے ہیں کہ اگر فلاں شب گھڑی میں بھارت لڑائی میں داخل ہوا تو ہمالیہ کے پہاڑوں سے دیوتاؤں کی فوجیں ان کی مدد کو ویسے ہی اتریں گی جیسے راون کو شکست فاش دینے کے لیے تمام آسمانی و زمینی دیوتا اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے نشے میں بھارت کا ہندو سرشار ہے اور سمجھتا ہے کہ اب دنیا پر اس کا زمانہ آنے والا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کے اس خواب کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں۔ 5000 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی کے تصور میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ بیرونی حملہ آوروں کے آنے سے پہلے ہندوستان کبھی متحد نہ تھا، بلکہ لاتعداد ریاستوں پر مشتمل ایک ایسی سرزمین تھی جس میں راجے مہاراجے ایک دوسرے سے مسلسل جنگ میں مصروف رہتے تھے۔ بدھ مت کے پیروکار اشوک کی انصاف پسندی نے بھارت کو ایک بار پھر متحد کیا، لیکن اس کی موت کے بعد سب بکھر گئے۔ اس کے قرب و جوار سے حملہ آور اس ہندوستان پر ہر طرف سے ٹوٹتے رہے، یونان سے سکندر، ایشیائی کوچک سے سفید ہند، ایران سے پارتھین، اور پھر افغانستان سے محمود غزنوی کی للکار سے لے کر مغلوں کی یلغار تک، سب کے سب کس قدر آسانی سے یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ آخر میں انگریز آئے۔ انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر استعماری حکومت قائم کی۔ دراصل انگریز ہی نے سب سے پہلے متحدہ ہندوستان، اکھنڈ بھارت یا برصغیر ہندو کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انگریز کے اس متحدہ ہندوستان کو ساوریکر اور گروالکر کی ہندوتوا نے مقدس بنا کر ہندوؤں کے سامنے پیش کیا، اور اس اکھنڈ بھارت کے تصور میں ایسا بدلا کہ آج بھارت کا ہندو خود کو ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کیے بیٹھا ہے جو کلیوگ یعنی آخری یوگ یا آخری زمانے میں ہوگی،
और एक दिन भारत माता पर हिंदू कानून मनुस्मृति नाफिज होकर रहेगा। गिरवी परचम हिमालय की बुलंदियों से लहराएगा और हर बैरूनी नस्ल के लोगों से ये भारत धरती पाक हो जाएगी। रैंड कारपोरेशन की 2010 की रिपोर्ट में भारत और चीन को एक बड़ी जंग में मुलव्विस करने की तजवीज, जॉर्ज बुश का 2005 में दोनों मईशतों का आलमी मंडी पर मंडलाता हुआ खतरा और इसके बाद भारत में मोदी को कारपोरेट सरमाए की फरामी, ये सारा एक ऐसा ताना बाना है जिसे आज लद्दाख में भारत चीन तसादम से जोड़ा जा सकता है। मगर इस लड़ाई को ईंधन हिंदुत्व का तस्वर फराम कर रहा है। इस वक्त भारत चीन पर सिर्फ लद्दाख के इलाके में ही आमने सामने नहीं है, बल्कि सुखम का इलाका भी खतरनाक तसादुम की जानिब बढ़ रहा है। भारत की मशरकी सिंध यानी बांग्लादेश के बाद 7 रियासतें अरुणाचल प्रदेश, मेजोरम, राम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, दसपुर वाक़या हैं। इन रियासतों को भारत से एक मुख्तसर सी जमीनी पट्टी सलगरी कॉरिडोर मिलाती है, जिसे उर्फ आम में मुर्गी की गर्दन कहा जाता है। इस पट्टी के दोनों जानब भारत और चीन की सरहदें हैं, जिनके दरमियान सिर्फ 14 मील का फासला है। ये 14 मील अगर तोपों की जद में आ जाएं तो वो 7 रियासतें भारत से मुकम्मल तौर पर कट जाती हैं। इन 7 रियासतों में गुज़िश्ता 50 सालों से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, जिन्हें भारतीय फौज ताकत से दबा रही है। लद्दाख के साथ साथ ये दूसरा अहम महाज है जो इस वक्त गर्म हो चुका है। नेपाल, जिसके गौर रखे भारतीय फौज का अहम हिस्सा थे, इस आजाद मुल्क के साथ भारत के मशहूर काला पानी के इलाकों का तनाज़ा तसादुम में बदल चुका है और भारत चीन पर पुष्पनाही का इल्जाम लगा रहा है। बांग्लादेश का सरहदी तनाज़ा NRC के बाद शदीद हो चुका है, इसलिए कि 1 करोड़ बांग्लादेशियों को जो भारत की हिजरत कर गए थे, इन्हीं को भारत वापस बांग्लादेश धकेलना चाहता है। अफगानिस्तान में भारत की 18 साला सरमायाकारी तालिबान की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है और अमेरिका खित्ते में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनकर रह गया है। खालिस्तान के नारे में अब 1984 के बाद एक बार नई जान पड़ी है और सिख सवाल करते फिरते हैं कि बीजेपी हुकूमत ने महात्मा गांधी को मारने वाला हिंदू गोडसे को आज तो हीरो बना दिया है, मगर इंदिरा गांधी को मारने वाले सिखों को गद्दार ही कहा जाता है। और इंतकाम के जोश में 1984 में दिल्ली में 5000 सिख जिंदा भी जलाए गए थे। भारत की फौज शुरू दिन से ही सिख और गोरखे सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। दोनों इस वक्त हिंदू भारत के सख्त मुखालिफ बन चुके हैं। कश्मीर का महाज अलग मुसलसल धक रहा है। ऐसे में मगरबी दुनिया जिस तरह भारत को चीन की माशी तरक्की रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसे जंग में धकेल चुकी है, इसका अंजाम बहुत वाज़ेह नजर आ रहा है। ये एक ऐसा अंजाम है जिसके बाद भारत अपनी असल की तरफ लौट जाएगा, यानी एक अखंड भारत नहीं बल्कि 500 रियासतों वाला मुनकसिम भारत, इंशाअल्लाह ताला।